السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے عرض کیا تھا کہ اگلے جمعہ کو امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کریں گے، اور ذی الحجہ مبارک کی آج 26 تاریخ ہے، اور 26 تاریخ ہی کو آپ فجر کے وقت مسجد نبوی شریف کے اندر شہید کیے گئے، یعنی آپ کو زخمی کیا گیا تھا، پھر 3 دن کے بعد آپ شہید ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوصاف، ان کے فضائل، ان کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ ان کے تمام اوصاف جمیلہ میں سے، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، عدل اور مساوات۔ آپ کیسا عدل اور انصاف کرتے تھے اور کس قدر مساوات قائم کرتے تھے، برابری، درمیانی، کہ اللہ کے قانون میں، اسلامی قانون میں اللہ کے حکم میں سب برابر ہیں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ کوئی امیر چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، غریب چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اپنا چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، پرایا چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بڑا آدمی کوئی شراب پیے گا اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، غریب آدمی شراب پیے گا اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ اس میں دو نظری نہیں کی جائے گی، مساوات، برابری، عدل۔ فاروق اعظم کی اس خوبی پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ ہر حکومت اور ہر حاکم کی جانب سے عدل و مساوات کا چرچا ہوتا ہے، مگر عدل ہوتا نہیں۔ جو بھی حاکم ہو، جو بھی حکومت ہو، چرچا خوب ہوتا ہے کہ یہ حکومت بہت انصاف کرتی ہے، بہت عدل والی ہے، اس میں برابری ہے، نیچ اونچ نہیں ہے، لیکن انصاف ہوتا نہیں۔ جہاں کوئی طاقتور، مالدار، قرابتدار، دوست یا تعلقاتی ہوا، فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے۔ دو فریق ہوں، ان میں سے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، اس کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ ہاں، کوئی طاقتور ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، کمزور کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ کوئی مالدار ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، غریب کے حق میں نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ دار ہے تو فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا، جو دور کا ہے اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ کوئی دوست ہے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اگر دشمن ہے تو فیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ اس طرح سے عدالتیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، عدالتوں میں بھی اب انصاف نہیں ہوتا۔ اب دونوں فریق اگر ان میں سے کوئی بھی، چلو یہ قرابت دار نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر رشوت ہر انصاف کا خون کرنے کے لیے کافی ہے۔
جو رشوت دے گا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اور رشوت نہیں دے رہا ہے کیسا ہی مظلوم ہوگا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں کہ حکام کی طمع و حرص کے سامنے، ان کی لالچ کے سامنے مظلوموں، ناداروں اور کمزوروں کی ہر تدبیریں رائگاں جاتی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی تدبیروں اور اپنی چرب زبانی سے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم ثابت کر دیا جاتا ہے۔ جب اوپر کے حاکموں کا یہ حال ہے تو پھر نیچے والوں کا نمبر تو ان سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ کسی کے پاس ضمیر نہیں کہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے کردار میں کچھ تبدیلی لائے، نہ خدا کا خوف نہ لوگوں سے شرم۔ مگر خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے درس عبرت ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ عزیزوں، قرابت داروں اور زور دستوں سے انصاف دلایا ہے بلکہ اپنی ذات سے بھی انصاف دلایا ہے۔ اس پر ہم چند واقعات پیش کرتے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اتنا بیان ہوگا۔ ہم اس پر جبلہ بن احم کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، بہت تفصیلی واقعہ یہ ہے۔ یہ جبلہ بن احم ہے کون؟ یہ غسان کا بادشاہ ہے۔ مدینہ منورہ میں انصار کے دو قبیلے ہیں، یہ تو بارہا آپ کو بتایا گیا، اوس اور خزرج۔ یہ سب پہلے مشرک تھے، اسلام کی دولت سے سب جو ہے دامن اسلام میں آئے۔ تو اوس اور خزرج کے بعض قبیلوں نے ملک شام میں ایک چشمے پر جس کا نام غسان تھا ڈیرا ڈالا۔ ملک شام میں ایک چشمہ تھا جہاں سے پانی نکلتا ہے، اس چشمے کا نام غسان تھا۔ وہاں بعض قبیلوں نے ڈیرا ڈالا اور اس علاقے کے کچھ شہروں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر دی، اور ملوک غسانیہ کے معزز نام سے مشہور ہوئے۔ انہیں ملوک غسانیہ کہا جاتا ہے، شاہان غسانیہ یعنی غسانی بادشاہ۔ تو شاہان غسان میں سب سے پہلا بادشاہ جفنا نام کا ہوا ہے، اور سب سے آخری بادشاہ جبلہ بن احم، جبلہ نام تھا اس کا۔ یہ سب بھی پہلے بت پرست تھے، غسانی جتنے تھے سب پہلے بت پرست تھے، بت کی پوجا کرتے تھے۔ پھر رومی بادشاہوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر وہ سب عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے۔ پھر رومی بادشاہوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جب وہ رومی یہ سب عیسائی اور نصرانی ہو گئے تو اگرچہ وہ کتابی ہو گئے لیکن وہ اسلام کے دشمن تھے۔ قریش مکہ سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قریش مکہ کے بعد سب سے زیادہ جن کو اسلام کی قوت توڑ دینے اور اس کو دنیا سے مٹا دینے کی فکر تھی وہ غسان کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے اگرچہ مقابلے میں آئے، مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن ان کے پاس باقاعدہ لشکر نہ تھا، نہ کسی قسم کا اہم ساز و سامان تھا، مگر غسانیوں کی سلطنت بہت باقاعدہ تھی اور منظم تھی، اور ان کا لشکر بھی آراستہ تھا، اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک زبردست بادشاہ قیصر روم کا جو شہنشاہ تھا اس سے ان کے تعلقات تھے، اور وہ قیصر روم ہر وقت ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ غسان کا بادشاہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ جبلہ نام کا تھا، جو آخری بادشاہ تھا غسان کا، جبلہ۔
جبلہ بن اہم، وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسی درمیان سرکار اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت شجاع بن وہب اسعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر پہنچے۔ اللہ کے حبیب نے تمام بادشاہوں کے نام بھی خط لکھا تھا، سب کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ قاصد شجاع بن وہب خط لے کر ایسے وقت پہنچے جبکہ قیصر روم کسریٰ کے مقابلے سے فارغ ہو کر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں لڑائی چل رہی تھی روم اور ایران کی۔ روم کے بادشاہ کو کسریٰ، قیصر، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اور رومیوں کو فتح ہوئی تھی، اس لیے وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے جو روم کا بادشاہ قیصر تھا وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور غسان کا بادشاہ اس کی دعوت کے انتظام میں مشغول تھا۔ اسی سبب سے جب یہ قاصد پہنچے حضور کا خط لے کر کے حضرت شجاع، تو ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا اور کئی دن تک رسائی نہ ہو سکی۔ آخر کسی طرح ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت شجاع غسان کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط جو ہے اس کو دیا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ انی ادعوک الی ان تؤمن باللہ وحدہ یبقى لک ملکک۔ اللہ کے حبیب نے اس کے نام خط جو لکھا تھا اس کا مضمون یہ تھا کہ میں تم کو صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں کہ صرف ایک خدا کو مانو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارا ملک تمہارے لیے باقی رہے گا، تمہارا ملک تمہارے لیے باقی رہے گا۔ غسان کے بادشاہ نے جب ہمارے حضور کا یہ خط پڑھا تو بھڑک اٹھا اور غصے سے بولا کہ میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تب ملک باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایمان نہ لائے تو ملک باقی نہ رہے گا۔ میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ میں خود مدینے پر حملہ کروں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور قاصد سے کہہ دیا کہ جا کر یہی بات اپنے پیغمبر سے کہہ دینا۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسان کے بادشاہ کی پوری کیفیت بیان کی تو حضور نے ارشاد فرمایا بادا ملک ہو، اب اس کا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے خبر دی تھی، اب اس کا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت شجاع حضور کا یہ مبارک خط جو ہے جبلہ بن اہم کے ہاں لے کر گئے تھے، اس بادشاہ کا نام تھا جبلہ بن اہم۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ بھڑک اٹھی، اور غسان کا بادشاہ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ غسانیوں ہوئی کی عداوت کے نتیجے میں موتا کا سخت ترین مارکہ پیش آیا۔ جنگ موتا بہت مشہور ہے، اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ بہت سے سپاہی اور کئی ایک بہت بڑے بڑے سپہ سالار اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مدینہ طیبہ پر غسانی بادشاہ کے حملے کی خبر جب قاصد کے ذریعے مدینے میں پہنچی تو مسلمان بہت تشویش اور فکر میں ہو گئے کہ اگرچہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
غسانی بادشاہ خائب و خاسر ہوگا، اس کا ملک تباہ و برباد ہوگا، لیکن مدینہ طیبہ پر اگر اس نے حملہ کر دیا، اس سے نہ معلوم کتنی جانیں ضائع ہوں گی، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور نہ معلوم کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے حملے سے مدینہ طیبہ کو محفوظ رکھا، حملہ نہیں کیا اس نے۔ جبلہ بن احم نے مسلمانوں سے دشمنی ظاہر کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسلام کی خوبیوں سے واقف تھا اور اس کے کانوں تک اسلام کی اچھائیاں پہنچتی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلوں اور نشانیوں کا بھی اسے علم ہوتا رہتا تھا۔ انصار حضرات مسلمان ہو گئے، سرکار کو انہوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور حضور کی حفاظت و حمایت کے لیے جان و مال قربان کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ اس تک پہنچتی رہیں اور اس کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوتی رہی، اس لیے کہ انصار اور جبلہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آخر میں اسلام کی محبت اس کے دل میں بڑھتی گئی۔ سرکار کے زمانے میں تو وہ اسلام نہیں لایا، پھر صدیق اکبر کا دور آیا، پھر بھی اسلام نہیں لایا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس کے دل میں اسلام کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے نہایت خوشی سے تحریر فرمایا کہ تم بلا جھجک چلے آؤ، لکا ما لنا و علیکا ما علینا، یعنی ہر حال میں تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ اب جبلہ بن احم بادشاہ اپنے قبیلے عق اور غسان کے 500 آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ بادشاہ تھا تو شاہی شان و شوکت کے ساتھ چلا۔ جب مدینہ طیبہ صرف 2 منزل رہ گیا تو اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں اطلاع بھیج دی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، بہت قریب آ گیا ہوں۔ اور اس نے تیاری کیا کی کہ اپنے لشکر کے 200 سواروں کو حکم دیا کہ زربفت اور حریر ریشم کی سرخ اور زرد وردیاں پہنیں، خاص اس کا لباس، اور گھوڑوں پر دیباج کی جھولے ڈالیں، یہ ایک قسم کا ریشم ہوتا ہے، اور ان گھوڑوں کے گلے میں سونے کے توق پہنائیں اور اپنا تاج سر پر رکھا۔ اس طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کو تیار ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جبلہ کے استقبال کرنے اور تعظیم و تکریم کے ساتھ اتارنے کا حکم دیا۔ مدینہ طیبہ میں خوشی اور مسرت کا جوش پھیلا ہوا تھا۔ بچے اور بوڑھے سبھی اس جلوس کے نظارہ کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مسلمانوں کے لیے حقیقت میں اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی تھی کہ مذہب اسلام کو پھیلانے کی خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی، اور مذہب اسلام کے اندر اس طرح راضی اور خوشی سے بڑے بڑے بادشاہ داخل ہوں، یہ بہت خوشی کی بات تھی۔ مگر اس وقت یہ خوشی اس وجہ سے اور دوبالا ہو رہی تھی کہ وہی غسان کا بادشاہ جو مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، جس کے حملے کا چرچا مدینہ طیبہ کے گھر گھر تھا اور جس کے ڈر سے سب سہم رہے تھے، آج وہی بادشاہ اس طرح سر تسلیم خم کیے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور نبی کریم کا معجزہ اور اسلام کی ایک کرامت تھی، اور اسی وجہ سے سب چھوٹے بڑے اس جلوس کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بڑی شان و شوکت اور نہایت
تعظیم و تکریم سے استقبالیہ جماعت کے جھرمٹ میں شاہانہ جلوس کے ساتھ جبلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مہمانداری کے مراسم میں کوئی کسر نہ رکھی اور مدینہ طیبہ میں ان نئے مہمانوں کی آمد سے خوب چہل پہل رہی۔ اتفاق سے حج کا زمانہ قریب تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہر سال حج کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس سال جب وہ حج کے لیے نکلے تو جبلہ بن احم نے بھی خواہش ظاہر کی کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں، تو جبلہ بھی حضرت عمر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اب وہاں پہنچ کر پہلے عمرہ ہوتا ہے، اس میں طواف کرتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جب طواف کر رہا تھا تو چونکہ یہ بادشاہ تھا اور طواف میں ایک چادر آدمی پہن لیتا ہے، ایک چادر اوڑھ لیتا ہے، یہی طواف کا لباس ہے۔ تو جو چادر وہ پہنے ہوئے تھا تہ بند، وہ اتنا نیچا تھا کہ زمین سے گھسٹ رہا تھا۔ تو اب زمین پر چونکہ اس کی چادر گھسٹ رہی تھی تو قبیلہ فزارہ کا ایک شخص بھی طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے بے خیالی میں اس شخص کا پیر اس کی چادر پر پڑ گیا۔ اب وہ چادر جو ہے سیدھی بھی نہیں رہتی، جب اس کے چادر پر اس کا پیر پڑ گیا تو اس کی لنگی کھل گئی۔ جبلہ کو غصہ آیا، بادشاہ تو تھا ہی، غصہ آیا اور اس نے اتنی زور سے اس فزاری کے منہ پر گھونسا مارا کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ مقدمہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ قبیلہ فزارہ کا شخص حاضر ہوا کہ حضور دوران طواف ایسا ہو گیا، میں نے کوئی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کی تھی، تو جبلہ نے مجھے مارا ہے، میرے چہرے پہ گھونسا مارا ہے، مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بغیر کسی رعایت کے حکم دیا کہ جبلہ کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جبلہ حاضر ہوا تو اس سے فرمایا کہ دیکھو اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا تھا، تم نے مارا ہے، تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، حرم کے اندر زیادتی کی ہے، اس لیے انصاف ہوگا یا تو تم کسی طرح مدعی کو راضی کر لو، یہ شخص راضی ہو جائے، معاف کر دے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر تم اس کو راضی نہیں کرتے ہو، اس سے معافی نہیں مانگتے ہو، یہ خوش نہیں ہوتا ہے، تو بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا بدلہ کیا ہوگا؟ کہا یہ کہ یہ تمہیں ایک گھونسا مارے گا تمہارے چہرے پر، یہ ہے قصاص، یہ ہے بدلہ۔ اب جبلہ جو اپنے کو بڑی شان والا سمجھتا تھا، یہ خلاف امید فیصلہ اسے سخت ناگوار گزرا، اور حضرت عمر فاروق اعظم خوب جانتے تھے کہ جبلہ کو یہ فیصلہ ناگوار گزرے گا، مگر آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور بادشاہ کا لحاظ کیے بغیر حق فیصلہ سنا دیا۔ تب اس نے کہا کہ ایک معمولی آدمی کے لیے مجھ سے بدلہ لیا جائے گا؟ میں بادشاہ ہوں، وہ ایک عام آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہاں تم بادشاہ ہو، وہ ایک عام آدمی ہے، مگر اسلام نے اپنے احکام میں سب کو برابر کر دیا ہے، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی رعایا ہو، سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت و بزرگی ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے سبب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جبلہ نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ کر اسلام لایا تھا کہ میں پہلے سے زیادہ معزز اور محترم ہو جاؤں گا، میری عزت اور بڑھ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اسلامی قانون کا فیصلہ یہی ہے جس کی پابندی ہم پر اور تم پر لازم ہے، اس کے خلاف کچھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
تم کو اپنی عزت قائم رکھنی ہے تو اس کو کسی طرح راضی کر لو، ورنہ آپ مجمع میں بدلہ دینے کو تیار ہو جاؤ۔ جبلہ نے کہا تو میں پھر عیسائی ہو جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب تو تمہارا قتل ضروری ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد جو اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام میں اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، پھر قتل کے علاوہ تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ جبلہ نے کہا کہ اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے کے لیے آپ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں۔ فاروق اعظم نے اس کی یہ درخواست منظور فرمائی اور اسے ایک رات کی مہلت دے دی، اور رات ہی میں جبلہ اسی رات کو اپنے لشکر کے ساتھ پوشیدہ طور پر مکہ معظمہ سے بھاگ گیا اور قسطنطنیہ پہنچ کر پھر نصرانی ہو گیا۔ یہ فاروق اعظم کے دور حکومت کے عدل و مساوات کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ ہے بے مثال عدالت آپ کی، ایک معمولی آدمی کے مقابل میں ایسی شان و شوکت والے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ کوئی پرواہ نہیں کی کہ وہ بادشاہ ہے، جا سکتا ہے، مدینے پر حملہ کر سکتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسلامی قانون کی نظر میں جب سب برابر ہیں تو آپ نے جو ہے اس پر عمل کیا۔ اس طرح کے واقعات آپ کی زندگی میں بہت ہیں، لیکن چونکہ ہم نے صرف عدل و مساوات موضوع بنایا ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہی چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ آپ ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے۔ انہوں نے کچھ اونٹ خریدے، اونٹ، اور سرکاری چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیج دیے۔ جو سرکاری چراگاہ تھی اس میں اونٹ چرتے تھے، وہاں بھیج دیے۔ وہ اونٹ وہاں چر کر کے خوب تندرست ہو گئے، فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے۔ اب ان کو بیچنے کے لیے بازار لے گئے تو ظاہر سی بات ہے، جب خریدے تھے تو اونٹ دبلے پتلے تھے، کمزور تھے، اب فربا ہو گئے، طاقتور ہو گئے تو مہنگے بکیں گے۔ فاروق اعظم نے بازار میں دیکھا تو پوچھا یہ موٹے اونٹ کس کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضور کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ کو طلب کیا اور ان سے کیفیت معلوم کی، یہ اونٹ کیسے ہیں، تم نے کب خریدے اور پھر کیا معاملہ اس کا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں خریدا ہے اپنے پیسوں سے اور چراگاہ میں بھیج دیا، اس لیے کہ جس طرح دوسرے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانے کا حق ہے چراگاہ سے، میں نے بھی وہی فائدہ اٹھانا چاہا ہے، میں نے بھی بھیج دیا۔ تمام مسلمانوں کے اونٹ وہاں چرتے ہیں، میں نے بھی بھیج دیا۔ تو فرمایا کہ اور مسلمانوں میں اور تم میں فرق ہے، تم میرے بیٹے ہو، امیر المومنین کے بیٹے ہو، خلیفہ کے بیٹے ہو، اس وجہ سے سرکاری جو ملازم وہاں کام کرنے والے ہیں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، انہوں نے تمہارے اونٹوں کی نگہبانی کی ہے، خود تم نے اس پر ملازم نہ رکھا، کوئی آدمی نہ رکھا، جو سرکاری ملازم تھے ان کی نگرانی میں تمہارے اونٹ چرتے رہے۔ اس لیے انصاف یہ ہے کہ اونٹ بیچو اور اونٹ بیچ کر جو اپنا راس المال ہے، جتنے پیسے سے تم نے اونٹ خریدے تھے اتنے ہی پیسے لے لو، اور سرکاری ملازموں کی نگرانی میں چر کر کے جو تمہارے اونٹ تندرست ہوئے ہیں اس سے جو قیمت بڑھ جا رہی ہے وہ منافع جو ہے تم سرکاری خزانے میں داخل کر دو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ ایسا آپ نے انصاف کیا۔ ایسے ہی بنی مخزوم کا ایک شخص امیر معاویہ کے باپ حضرت ابو سفیان کے خلاف فاروق اعظم کے پاس فریاد لایا۔ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے آئے اور پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہی تھے۔ تو قبیلہ مخزوم کا شخص جو ہے ابو سفیان کے خلاف فاروق اعظم کے پاس فریاد لایا کہ انہوں نے میری زمین کی حد کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا ہے، میری زمین اور ان کی زمین ملی ہوئی ہے، ایک پتھر نشان ہے
کہ پتھر کے ادھر ان کی زمین اور ادھر میری زمین تھی، تو پتھر اٹھا کے انہوں نے اور ادھر کر دیا ہے، اس طرح سے میری زمین پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اس حد کو جانتا ہوں، یہ زمین مکے میں تھی، یہ بات ہو رہی ہے مدینے میں، فرمایا کہ میں اس حد کو جانتا ہوں جہاں پر وہ پتھر تھا، اور جتنی تمہاری زمین ہے جتنی ان کی زمین ہے، کیونکہ بارہا ہم بچپن میں مکے کے لڑکوں کے ساتھ وہاں کھیلا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب میں مکہ آؤں تو مجھ سے ملنا۔ جب فاروق اعظم مکہ پہنچے تو مخزومی ابو سفیان کو لے کر آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس حد تک پہنچے اور آپ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ ابو سفیان تم نے حد میں تبدیلی کر دی ہے، تم نے پتھر اٹھا کر کے اس کی زمین میں رکھ دیا ہے، یہ پتھر یہاں سے ہٹاؤ اور وہاں رکھو، وہاں تمہارا پتھر پہلے سے رکھا تھا، تمہاری زمین وہی تک ہے۔ ابو سفیان نے انکار کیا تو فاروق اعظم نے انہیں درہ لگایا کہ ابو سفیان کی کتنی شان تھی، درہ لگایا اور فرمایا کہ حکم کی تعمیل کرو۔ ابو سفیان نے پھر پتھر اٹھایا اور وہیں رکھا جہاں فاروق اعظم نے حکم دیا تھا۔ اب فاروق اعظم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے کہا، اللہ شکر ہے تیرا کہ میں ابو سفیان کی خواہش نفس پر غالب آیا، اس کے نفس کی خواہش تھی کہ زمین پہ قبضہ کر لے، لیکن میں غالب آ گیا اور اسے اسلام کے حکم کی تابعداری پر مجبور کر دیا۔ ابو سفیان نے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور کہا، اللہ شکر ہے کہ موت سے پہلے اسلام کی یہ وقات میرے دل کو نصیب ہو گئی کہ اسلامی حکم کی خاطر میں نے عمر کی تابعداری کی، ورنہ میں نے کبھی کسی کی تابعداری نہیں کی تھی اس سے پہلے۔ اس طرح سے آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں۔ وقت میرا ختم ہو گیا۔ تو 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں آپ زخمی ہوئے تھے، اور 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت انجام دے کر 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ مولا تعالی ہمیں فاروق اعظم اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔